تہجد کی رغبت، تہجد کا اور تہجد کے آنسو جس کسی کو بھی نصیب ہیں اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تہجد کی نماز تو وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ چاہتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں تاکہ تم افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو، جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ بھی اسی لیے پیدا ہوتی ہے تاکہ تمہیں اللہ اپنے قریب کر سکے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے، اور ایک درد بری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھال کر۔ رات کی تاریکیوں کا ایک ایسا خوبصورت لمحہ جس میں انسان اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار ہوتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی راتوں کو، اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے دل کی باتیں کرو تو صحیح، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا کرو یا نہ۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ کو سننا چاہتا ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی ہوئی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ پھر کیسے اسے خالی جانے دے سکتا ہے؟ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اور جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اب جا کے بات سمجھ آئی کہ جس کے لیے بندہ راتوں میں جاگتا ہے یا تو اس سے پیار ہوتا ہے یا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ہر دم شکر ادا کرے اور یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی تو فوراً نہیں دیتا۔ جو لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں وہ نماز سے تہجد کا سفر بڑی آسانی سے طے کرتے ہیں۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے رب سے عشق کی۔ وہ اللہ آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ دکھ جو آپ کو رات بھر سونے نہ دے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے، اور جو آنسو اللہ کی یاد میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا برم وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر وہ اپنی مراد پا کر ہی رہتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ انشاءاللہ
اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کریں، یہ سوچ کر کہ کل کو آپ نے انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ہدایت کی راہوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اور جو آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں وہ انہیں پانی سے موتی بنا دیتا ہے۔ جو بھی خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے وہ اسے سنبھال دیتا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ شرمندگی کے آنسوؤں میں بہت طاقت ہے، اور اگر تمہیں یہ آنسو نصیب ہو رہے ہیں تو خود کو خوش قسمت جانو۔ اپنے گناہوں کا احساس ہو جانا بہت بڑا انعام ہے اس رب کا۔ یہ احساس وہ نہ دلاتا تو تم اپنی آخری سانس تک غفلت میں پڑے رہتے۔ بس اٹھاؤ اپنے گناہوں کی پوٹلی اور اس رب کے در پر جھک جاؤ، اس کی رحمت تمہیں اپنا سایہ نصیب کر دے گی۔ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر مسکراتا بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے تمہیں کچھ دیر اور مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ میری تہجد مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے بات کروں۔ مناسب نہیں لگتا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے خدا کو پکاروں اور اسی رات کے اندھیرے میں نہ محرم سے بات کروں، مگر یقین جانو جب بھی مجھے یہ خبر ملی کہ فرشتوں نے حساب لکھنا چھوڑ دیا، اسی لمحے کال ملا دوں گی۔ اتنی شدت سے خواہش ہوتی ہے اس سے بات کرنے کی، پھر کیا تھا، تہجد رکھ لی اور محبت چھوڑ دی۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں۔ وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو درد تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو تم بہا رہے ہو، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے، یقیناً اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ میں کیسے کہوں کہ میں نے اپنے رب سے مانگا اور اس نے مجھے عطا سے محروم رکھا۔ اس نے تو مجھے بہت کچھ بن مانگے بھی عطا کیا۔ پھر میں نے عزت مانگی، اس نے دی۔ میں نے رزق مانگا، اس نے دیا۔ میں نے نعمتیں مانگی، اس نے دی۔ میں نے کامیابی مانگی، اس نے دی۔ میں نے سکون مانگا، اس نے دیا۔
میں نے پریشانیوں سے نجات چاہی تو اس نے نجات دلائی، اور اس سے بڑھ کر میں اس کا راستہ مانگا تو اس نے عطا کر دیا۔ تو کیسے کہہ دوں کہ میں تنہا ہوں جب میرا رب ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ میری کوئی دعا رائگاں نہیں گئی اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ کیوں میرے رب کی صفت ہی نوازنا ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے وہی عطا کرنا جو میرے حق میں بہتر ہو، مجھے ہر اس خواہش سے محفوظ رکھنا جو ذلت اور رسوائی کا باعث بنے۔ میرے ہاتھ جب بھی کچھ مانگنے کے لیے پھیلیں تو تیرے سامنے ہی پھیلیں۔ مجھے اپنی عطا سے نوازنا میرا رب ہے۔ اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔